کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے. جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغڈور لے کر چل رہے ہیں. لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی. اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی. اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں. باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل. تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھیں، خطا کرتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. ہاں باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے، ہمیں خنزیر کہتے ہیں، ہمیں کتا کہتے ہیں. شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے عزیز. میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے،
जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो क़यामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकाल कर तुम्हें मारेगा, क़यामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है, नाहक बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है, तो उसका बदला क़यामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिन्फे नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर, नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती है वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला